السلام علیکم. آئی ایم آصف معین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی کام پارٹ 1 کے حوالے سے بہت سارے اس کے ٹاپکس ہیں اکاؤنٹنسی میں، اور سب اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. لیکن چونکہ امتحان میں آنے کے حوالے سے جو سوال امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابھی آج کل جو ہے اسٹوڈنٹ صاحبان جو ہے وہ ودن 12 منتھس نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. انفلیشن ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے اسٹوڈنٹ صاحبان جو ہے سیمی اینول تو اپنی جابس پر جو ہے ذہن رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکنامیکلی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. جب آخر کے 3 یا 4 مہینے بچ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں بی کام کی اسٹڈی کی طرف موو کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں بی کام اسٹڈی کم ٹائم میں جو ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کم ٹائم کے حوالے سے جو سلیکٹڈ جو ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہمارے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے خاص ہیں بی کام کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آخر میں پڑھتے ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پورے سال پڑھنے کے لیے، تو یقیناً اس بات کو سمجھیں اور یہ کریش ٹاپکس پر دھیان دیں جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں خاص طور پر سر فہرست جو ڈیپریسیشن ہے، یعنی بی کام پارٹ 1 میں آخر کے دنوں میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے مجبوری کے طور پہ، تو ڈیپریسیشن اور انوینٹری ویلیوشن، اور اس کے علاوہ 10 کالم ورک شیٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اکاؤنٹ ریسیل کا ٹاپک ہے، اور پھر کریکشن آف ایررز، اور پھر بینک ریکونسیلیشن اسٹیٹمنٹ. تو آپ امید نہیں بلکہ یقین کریں کہ آپ کی اکاؤنٹنگ کا پیپر جو ہے اچھے نمبر سے کلیئر ہو جائے گا. تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈیپریسیشن کی. ڈیپریسیشن میں جو صورتحال ہے وہ ایک پورا اس کا سسٹمیٹیکلی ایک اس کا کوشچن ہوتا ہے. لسٹ پرائس ہوتی ہے، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ، کیش ڈسکاؤنٹ، اور پھر ساتھ میں اس کے سیل ٹیکس، اور پھر اس کے بعد ادر ایکسپنسز ہوتے ہیں. حسب روایت جو ہے ڈیپریسیشن کی جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں آنسر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس ہیڈنگ سے ہوتا ہے، کمپٹیشن فار ٹوٹل کاسٹ. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے لسٹ پرائس جو مینشن ہوتی ہے، کوشچن میں گیون ہوتی ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے. ایک طرف الٹے ہاتھ پہ کونے میں لسٹ پرائس کو شو کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سیدھے ہاتھ پہ کونے پہ اس کی اماؤنٹ کو شو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لیس کیا جاتا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو، چونکہ وہ کوشچن میں گیون ہوتا ہے. اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی کو مشین خریدتے وقت جو ڈسکاؤنٹ اویل ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے پرچیزر کے لیے وہ اس کی ڈیڈکشن کا سبب ہے، تو وہ لیس لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ پرچیزر کی طرف سے کام ہو رہا ہے. لیس کیش ڈسکاؤنٹ، لیس ٹریڈ ڈسکاؤنٹ لکھنا پڑے گا. اور پھر جو لسٹ پرائس ہے اس پر جو ہے وہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ جتنا پرسنٹ ہوگا، آئی تھنک سو 5، 10، 4، تو وہ جو بھی پرسنٹیج گیون ہوگا اس پہ لسٹ پرائس پہ اپلائی کریں گے. جو نکلے گا اماؤنٹ اس کو اسی سے لیس کریں گے، اور جو اماؤنٹ آ جائے گا اس کو بیفور نیٹ کیش پرائس کا نام دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور پرسنٹیج ہوگا جس کا ریزن کیش ڈسکاؤنٹ ہوگا. حسب روایت جو ہے وہ کیش ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج کو اپلائی کریں گے اس آنے والے جواب پر جو کہ بیفور نیٹ کیش پرائس تھا. تو اس سے جو حاصل شدہ جو رقم آئے گی اس کو مزید اس بیفور نیٹ کیش پرائس سے لیس کر دیں گے. تو مزید جو لیس ہو کے آئے گا وہ نیٹ کیش پرائس ہو جائے گا. اسی طریقے سے نیٹ کیش پرائس کے بعد جو ہے سیل ٹیکس پرسنٹیج بھی موجود ہوگا، اور چونکہ یہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ ڈیوٹی یہ دینی پڑتی ہے، تو یہ لیس نہیں ہوگا بلکہ یہ ایڈ ہوگا. تو ایڈ سیل ٹیکس لکھنے کے بعد اس سیل ٹیکس کو نیٹ کیش پرائس پر اپلائی کیا جائے گا. جو رقم نکلے گی اس رقم کو نیٹ کیش پرائس کی رقم میں ایڈ کر کے انوائس کاسٹ یا بل پرائس وغیرہ کا نام دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے ٹوٹل انوائس کاسٹ کے بعد جو ایکسپنسز کو فیس کریں گے. ایکسپنسز دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسپنس ہوتے ہیں. ان میں صرف 3 قسم کے ایکسپنسز جو ہیں وہ اگنور کرنے ہیں. ایک لائسنس فیس ہے، اور ایک مشین کی ریپیئرنگ ہے، اور ایک فائر انشورنس ہے. ان 3 کو چھوڑ کے باقی تمام خرچے جو بھی ہوں گے وہ ایک سائٹ پہ آپ لکھیں گے لیس ادر ایکسپنس کی ہیڈنگ دے کے. اور تمام خرچوں کو لکھنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایڈ ادر ایکسپنس کہنا تھا، ایڈ ادر ایکسپنس کی ہیڈنگ دیں گے. ان تمام خرچوں کو ہم جو ایک طرف لکھنے کے بعد ان کو ایڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشین کی خریداری میں خرچے استعمال ہو رہے ہیں، تو مشین کی ہمیں کاسٹ کو امیجن کرنا ہے، تو خرچے شامل کر کے ملا کے ہی دیکھ کر ہی بتائیں گے.
تو پھر یہ خرچوں کو ایڈ کر لیں گے انوائس کاسٹ کے بل پرائس میں. جو خرچوں کا ٹوٹل اور انوائس کاسٹ کا ٹوٹل آپس میں یکجا ہو جائے گا, اس کو ملا لیں گے تو فائنلی جو ہماری ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. تو یہ ایک نارملی ٹوٹل کاسٹ کا ریویو تھا جو میں نے آپ کو بھی دیا ہے. انشاءاللہ روزانہ چھوٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ڈیپریسیشن کا ایک مکمل سوال آپ کے ذہن تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور یہ جتنے میں نے 4 سے 5 ٹاپک بولے, ان 4-5 ٹاپک کو میں آپ کو 2 مہینے میں جو پیپر ہونے والے ہیں ان 2 مہینوں کی پیپر میں 4-5 ٹاپک کی ڈیپلی کمپلیٹلی تیاری پوری کروا دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار دا نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.